یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا نام لینا تمہاری صلاۃ تسبیح سے بھی بہت اونچا ہے. سن لو. حضرت مولا امام علی رضا رحمت اللہ علیہ، وہ بیٹے ہیں حضرت موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ، وہ بیٹے ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، وہ بیٹے ہیں حضرت امام باقر کے رحمت اللہ علیہ، وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے رحمت اللہ علیہ، وہ بیٹے ہیں سید الشہداء امام حسین کے رحمت اللہ علیہ، وہ بیٹے ہیں حضرت مولا مرتضیٰ رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ. گویا کہ یہ ہے وہ اولاد پاک. حضرت مولا امام علی رضا حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے حضرت امام تقی ہیں. حضرت مولا امام علی رضا وہ عظیم ہستی ہیں. آپ 148 ہجری میں پیدا ہوئے، بہت مختصر زندگی، 55 سال کے قریب کے لگ بھگ آپ نے عمر شریف پائی. کرامات ایسی تھی. حضرت معروف کرخی کا نام سنا ہے؟ لوگ کانپ جاتے ہیں. ان کو مسلمان مولا علی رضا نے کیا. حضرت سری سختی کا نام سنا ہے؟ ان کو مسلمان مولا علی رضا نے کیا. حضرت معروف کرخی امام الاولیاء غوث پاک کے پردادا پیر، یہ مولا امام علی رضا کے گھر کے دھوبی اور جھاڑو لگانے والے ہیں. یہ مقام ہے اہل بیت کا. بولو سبحان اللہ. جس کے گھر کا دھوبی معروف کرخی ہو وہ امام کی شان و عظمت کیا ہو. اللہ. یہ سرکار مولا امام علی رضا رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ عنہ. حضرت سری سختی کو بھی آپ نے مسلمان کیا ہے، حضرت معروف کرخی کو بھی آپ نے مسلمان کیا ہے. گھر میں جھاڑو لگانے اور مولا امام علی رضا کی خدمت کرنے پر اللہ نے ان کو امام الاولیاء بنا دیا. اس خدمت میں آپ ہم شبیہ مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے چہرے کے اوپر نقاب لگائے بیٹھتے تھے. نیشاپور کے اندر جب آپ کو علماء نے بلایا کہ آپ تشریف لائے اور اپنی خاندانی سند کے ساتھ ایک حدیث بیان فرمائے، تو آپ تشریف لائے. اس دور میں سواریاں میرے بچوں خچروں پر ہوتی تھی، اونٹوں پر ہوتی تھی. آپ اپنے خچر پر جب سوار تھے تو آپ نے کالا عمامہ گویا کہ پہنا ہوا تھا اور نقاب اس کا جو شملہ ہے اس کو اپنے کان کے ساتھ باندھ دیا تھا. چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. اب جو اہل علم ہیں وہ تو چیخیں نکلیں گی، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس مجمع کے اندر معروف کرخی ہیں، اسحاق بن راہویہ ہے، اور نیشاپور کے بڑے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے امام ہیں جن کی وجہ سے علم حدیث کو عزت ملی ہے. کہتے ہیں کہ جناب حضرت معروف کرخی، حضرت سیدنا معروف کرخی مولا امام علی رضا کے خچر کی نکیل پکڑے ہوئے تھے اور آہستہ یہ رسول اللہ آ رہا ہے کا بیٹا آ رہا ہے. اللہ اکبر. اور جب کہا گیا کہ حضور نقاب ہٹائیں، آپ نے وہ حدیث بیان کی. پہلے وقت نہیں ہے ورنہ اس میں طویل ہو جائے گا. میں محرم کے درس میں اکثر وہ حدیث شریف پڑھتا ہوں. تو سند کے ساتھ آپ نے بیان کی گولڈن چین اپنے سے لے کر حضرت مولا مرتضیٰ تک، کہ اس میں جن جن کا نام ہے. ابن ماجہ کے اندر مسلط کا یہ قول موجود ہے کہ پاگل کے اوپر ان کا نام پڑھ کے دم کر دو، خدا اس کو شفا عطا فرما دے. یہ وہ نام ہے. اصحاب کہف کے بزرگ ان کے غلاموں میں سے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا. حضرت مولا امام علی رضا نے جب اپنا چہرے سے وہ نقاب ہٹایا تو وہ حد نگاہ تک علماء اور محدثین تھے. ہم جیسے لوگ تو نظر ہی نہیں آئے، پیچھے عوام تھی، لیکن جہاں تک لوگ تھے وہ علماء تھے. وہ حضور کو پڑھتے پڑھاتے تھے. وہ جانتے تھے کہ حدیثوں میں سرکار کا چہرہ کیسا بیان ہوا ہے، سرکار کی داڑھی کیسی بیان ہوئی ہے، سرکار کا انداز کیسے بیان ہوا ہے، سرکار کے ہاتھ کیسے بیان ہوئے. جب مولا امام علی رضا نے نقاب ہٹایا اور جب علماء نے دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئی کہ سرکار خود سامنے موجود ہے. ان پر غشی طاری ہوئی. کتابوں کے اندر آتا ہے، اہل سنت کی ساری مستند تاریخوں کے اندر موجود ہے کہ وجد طاری ہو گیا اور لوگ ایک دوسرے پر گر رہے تھے. اسحاق بن راہویہ کو دیکھا گیا ہے کہ ان پر عشق ایسا غالب تھا کہ اتنا بڑا حدیث کا امام وہ حضرت امام علی رضا کے اس خچر کے پاؤں کے سم کو چاٹ رہا ہے. تو بدعات کیا لگائی ہے، نسبت تو آئی ساری عشق سے ہے. اب آپ دیکھیے یہ سارا سلسلہ، یہ مولا امام علی رضا رحمت اللہ علیہ آپ کی ذات بابرکات ہے. گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں. آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کی قبر شریف موجودہ ایران کے اندر ہے. آج جو ایران ہے اس کا جو شہر ہے مشہد مقدسہ، مشہد میں موجود ہے. اس کا پرانا نام تھا طوس، طوطے والی تا کے ساتھ، طا واو سین، طوس. یہ پرانا نام ہے. آج اس کا موجودہ نام مشہد ہے، مشہد شریف جو موجودہ ایران کے اندر موجود ہے. ہمارے علماء نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے ذرا غور کرنا. ہمارے ایک بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں جو امام بخاری کے ٹکر کے امام تھے، امام ابن خزیمہ، جن کی حدیث شریف میں کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، باقاعدہ حدیث کی کتاب ہے. ان کا لقب ہے امام اہل الحدیث. یہ جو آپ نے نام سنا ہوگا امام حاکم کے مستدرک، بیہقی، یہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں اور وہ اپنا قطب اور امام مانتے ہیں امام ابن خزیمہ. امام ابن خزیمہ مصری تھے، مصر کے رہنے والے تھے. جب مصر میں ان کا علم عام ہو گیا
ان کے حاسدین پیدا ہو گئے، ان کا دل پھر اس علاقے میں نہیں لگا کہ یار یہاں مزہ نہیں آتا، یہاں میں بات ان کو نصیحت کرتا ہوں وہ حسد میں بال کی کھال نکالتے ہیں، مفہوم۔ انہوں نے علاقے سے ہجرت کی، انہوں نے کہا چھوڑو میں نکلتا ہوں، اپنا ایمان بچائیں، کیا کریں درس دے کر، خود اپنا ایمان بچاؤ۔ آپ اپنے ہی چاہنے والے لوگ ان کے پیچھے گویا کہ بیک بیٹنگ کرتے تھے اور ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کے حسد کرتے تھے، تو وہ بڑے دل برداشتہ ہوئے اور وہ وہاں سے نکل آئے، بہت بڑے عالم تھے، نکل آئے اور نکل کر آ کر کہیں اور نہیں گئے، مشہد آئے، مصر سے مشہد آئے، مشہد میں قیام کیا۔ اور آپ کتاب الثقات اہل سنت کی دیکھیے، آپ تہذیب التہذیب دیکھیے، امام ذہبی کی سیرہ اعلام النبلاء دیکھیے، آپ گویا کہ ابن خلقان کی وفۃ العیان دیکھیے، یہ ساری اونچے درجے کی کتاب ہے۔ میں کوئی سکورنگ نہیں کر رہا کہ آپ پر کوئی علمی بوجھ ڈال رہا ہوں، یہ آپ دیکھیے، آپ کے پاس موبائل موجود ہے، آپ اس کو کھنگال دیکھیے، اس میں سب میں موجود ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا حضرت امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہتے ہیں کہ جب میں طوس آیا تو نیا نیا علاقہ تھا، لوگ میرے لیے بڑا گویا کہ نیا علاقہ تھا، روز ایک نئی پریشانی میرے لیے گویا کہ کھڑی ہو جاتی تھی، کہتے لیکن ایک دن مجھے ایسی پریشانی آئی کہ وہ ٹلنے والی نہیں تھی، تو آپ فرماتے ہیں وما حلت بی شدہ فی وقت مقام طوس، میں طوس میں تھا اور اس وقت میرے اوپر بہت سخت قسم کی مشکل آئی، فزرت الی قبر علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ علی جدہ وعلیہ، تو میں امام علی رضا کی قبر کی زیارت کے لیے گیا۔ امام الحدیث جو اس کو شرک کہتے ہیں وہ بھی ان کو امامی کہتے ہیں، میں چڑھانے کے لیے تاریخ کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اتنے مستند آدمی کہتے وہ گئے، وَدَعَوْتُ اللَّهَ إِزَالَتَ عَنِّي، ادھر کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی یا اللہ یہ میری مصیبت مجھ سے ہٹا دے، إِلَّا أُسْتُجِيبَ لِي وَزَالَتْ عَنِّي تِلْكَ الشِّدَّةُ، فرمایا چہرے پر ابھی ہاتھ نہیں لگایا خبر آ گئی کہ مشکل گئی، فرمایا وَهَذَا شَيْءٌ جَرَّبْتُ مِرَارًا، یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، جربت مِرَارًا، هذا شیء جربت مِرَارًا، فرمایا ایسا جب بھی ہوا میں نے ہر دفعہ آپ کی مزار پر حاضری دی، فوجدت كذلك، اور اسی طرح میں نے پایا جس طرح کہ میں نے پہلے دن پایا تھا۔ اور علماء نے یہ لکھا کہ جس طرح آپ جا رہے تھے تو آپ تو محدث اور بہت بڑے امام تھے، آپ جب گئے تو آپ کے ساتھ پورا مکتب گیا، بڑے بڑے نشاپور کے محدثین گئے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم وہاں پر پہنچے تو ہمارے لیے یہ مسئلہ انتہائی حیران کن تھا کہ حضرت سیدنا امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے لتلک البقع، بقع زمین کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، فما لتلک البقع وتواضعوا لها، جب ہم نے دیکھا کہ آپ تو بڑا امامہ پہننے والے تھے، بڑے مضبوط اور کر و فر والے تھے، کہتے لیکن جیسے ہی حضرت امام علی رضا کے مزار کی باؤنڈری قریب آ گئی تو ہم نے دیکھا تواضعوا لها، آپ نے کندھوں کو جھکایا، گردنیں جھکنا شروع ہو گئی، وتضرع عندها، کہتے اتنا گڑ گڑانا تھا حضرت امام ابن خزیمہ کا اور اتنی انکساری کرنا تھا، اور امام علی رضا کی محبت میں اپنے آپ کو اتنا چھوٹا بنانا تھا، اتنا بڑا امام کہ وہ دیکھنے والے جو ان کے بڑے بڑے شاگرد تھے انہوں نے تو ان کا کر و فر دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تضرع عندها ما تحیرنا، ہم حیران ہو گئے کہ ہمارے امام کے بدن پر کپ کپی طاری ہے، اس کی گردن جھکی ہے، یعنی وہ دل میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کے شہزادے کے پاس جا رہا ہوں۔ تو یہ حضرت سیدنا مولا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مرتبہ اور یہ مقام ہے، اور اللہ نے ان کو یہ بزرگی اور یہ مقام عطا فرمایا۔ آپ کے چچا حضرت اسماعیل ہیں جو حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں، آپ کے چچا حضرت اسحاق ہیں جو امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، آپ کی چچی سیدہ نفیسہ ہیں جن کا ذکر پاک میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ تو یہ خاندان کی ساری شاخیں جو ہے ہر طرف نور نور والی ہے، اور جس نے اپنے آپ کو چٹ سودا کروانا ہے وہ ان کی محبت کو دل میں رکھے اور خدا سے جو مانگے اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔